بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہو رہی تھی مرسل روایت کے ضمن میں کہ مروی عنہ سے ملاقات ضروری ہے، اور ملاقات کے لیے پھر اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ یہ ملحوظ رہے کہ راوی مروی عنہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ادراک ہے، ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن اس ادراک کا پتہ کس سے چلے گا؟ وہ فرماتے ہیں وہ تاریخ سے پتہ چلے گا، اور تاریخ میں جس چیز سے آگاہی ہوتی ہے وہ ہے استاد اور شاگرد کے کہنا چاہیے کہ وفیات اور ان کی ولادت کی تاریخ، کہ وہ کس سن میں فوت ہوا ہے، اور جس سے وہ روایت کرتا ہے وہ کس سن میں وفات پائی ہے، اور جو روایت کرنے والا ہے شاگرد اس کی ولادت کس سن میں ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں کا ادراک ہے، ایک زمانہ ہے، ملاقات کا کوئی امکان ہے یا نہیں۔ اور اسی ضمن میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے، مصنف علیہ رحمہ نے یہ بات فرمائی کہ بہت سے حضرات اپنے مشائخ سے دعویٰ کرنے کی، سماع کا دعویٰ یا ملاقات کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے رسوا ہوئے، وہ رسوا ہوئے۔ ایسی روایتیں بیان کی کہ جن کا اپنے شیوخ سے سماع حتیٰ کہ ملاقات بھی نہیں تھی جب ان سے استفسار کیا گیا، تو یہی بات فرماتے ہیں وَقَدْ افتضح اقوام ادعوا الروایات عن شیوخ ظہر بالتاریخ کذب دعواہم، کہ وہ ذلیل ہوئے، ان کا راز کھل گیا ایک قوم کا، ایک دو نہیں بہت سے لوگوں کا، جنہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کا دعویٰ کیا تھا، وہ تاریخ سے اس کا جو ہے نا حقیقت کھل گئی، اور ان کا جھوٹ جو ہے ان کے دعوے سے نمایاں ہو گیا۔ اکبر والقسم الثانی، کہتے ہیں کہ دوسری قسم وہو الخفی، یعنی ایک تو انقطاع ہے ظاہر، ایک انقطاع ہے خفی۔ وہ انقطاع خفی کیا ہے؟ وہ ہے مدلس بفتح اللام، سمی بذالک لکون الراوی لم یسم من حدثہ، اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ راوی نام نہیں لیتا جس نے اس کو حدیث بیان کی، جس نے اس کو حدیث بیان کی ہے وہ اس کا نام نہیں لیتا۔ وَأَوْهَمَ سِمَاعَهُ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهِ، اور وہم ہوتا ہے، اوہم وہم دلاتا ہے اس حدیث کی سماع کا جس سے انہوں نے ممن لم يحدث بہ، جس کو انہوں نے اس سے حدیث بیان نہیں کی ہوتی، انہوں نے تو حدیث اس کو بیان کی نہیں، لیکن اس کے اسلوب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اس کے سے روایت کرتے ہیں۔ یعنی وہ اسلوب دیکھیے، تدلیس اگر نہ ہو تو قالا کا لفظ بھی، ان کا لفظ بھی، یہ محمول علی السماع ہے، سماع پر دلالت کرتا ہے۔ صرف سماع کا ہی نہیں، یعنی سمیت ہو یا حدثنا یا اخبرنا ہی کہ نہیں، یہ بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تدلیس نہ کرتا ہو۔ سمجھے نا بات؟ تو فرماتے ہیں وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الدَّلَسِ، اور اس کا ایک جو ہے نا اس کا نکلنا مشتق جس سے ہے، یہ مدلس جس سے یہ نکلا ہے وہ کس سے ہے؟ دلس، یعنی اس کا مصدر کیا ہے؟ دلس، بالتحریک دالس، وَهُوَ اختلاط الظلام ظلام بالنور، اور وہ کیا ہے؟ اندھیرے کا روشنی کے ساتھ خلط ملط ہونا، اندھیرے گبر چور ہونا، وہ جس وقت شام کا وقت ہوتا ہے نا یا مغرب کا،
تو مغرب کے وقت اندھیرا بھی آ رہا ہوتا ہے اور کچھ روشنی بھی ہوتی. گاڑیاں چلانے والے کہتے ہیں اس وقت گاڑی چلانی زیادہ مشکل ہے نسبتاً رات کے، کیونکہ گاڑیوں والے اکثر روشنی نہیں کرتے، وہ گاڑی کے وقت قریب جا کے ڈبر مار دیتے ہیں کہ ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، تو پریشانی ہو جاتی ہے. تو یہ جو اختلاط الظلام مال نور ہے، روشنی کے ساتھ اندھیرے کا ملا ہوا ہونا، کہتے ہیں یہ دراصل اس دلس سے یہ مشتق ہے. سمیہ بذالک، اور اس کا نام یہ مدلس اس لیے رکھا گیا لاشتراکہما فی الخفاء، کیونکہ ان دونوں میں قدر مشترک کیا چیز ہے؟ وہ خفا ہے، پوشیدہ ہے، پوشیدہ ہے. فرماتے ہیں وَيَرِدُ الْمُدَلَّسُ بِصِيغَةٍ مِّن صِيَغِ الْأَدَاءِ تَحْتَمِلُ وُقُوعَ اللُّقِيِّ بَيْنَ الْمُدَلِّسِ وَمَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ كَأَنَّ وَكَذَا قَالَ. کہتے ہیں تدلیس کرنے والا جو ہے نا وہ وارد کرتا ہے، لاتا ہے ایسے صیغے کو، یعنی صیغہ ادا کو جو اعتبار رکھتا ہے کس کا؟ وقوع کا، لقاء کا، لقاء کے واقع ہونے کا. یہ بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، اسی طرح یہ اور جگہ بھی ہے. لیکن حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات وضاحت کی ہے کہ کنا شیخنا باللقاء عن السماع، کہ ہمارے شیخ نے یہاں لفظ تو لقاء بولا ہے لیکن مراد ان کی یہاں کیا ہے؟ سماع ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ کیا نام ہے، کیا اللہ آپ کا بھلا کرے، نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں وقوع السماع کا ہی لفظ استعمال کیا تدریب الراوی میں، یعنی سماع کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، لقاء کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اور اسی وجہ سے اس لقاء کے لفظ سے حافظ قاسم قطلوبگہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حاشیے میں یہ حافظ ابن حجر پر، اپنے استاد اور معاصر پر یہ اعتراض کیا ہے کہ بہتر یہ تھا کہ حافظ صاحب یہاں تحتمل السماع کا لفظ استعمال کرتے، لقاء کا استعمال نہ کرتے، بہتر یہی تھا. مگر سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد کا مسئلہ جو ہے وہ مراد یہاں کیا ہے؟ سماع ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن زید کے ترجمے میں، ابو قلابہ ہے نا، یہ 5ویں جلد تہذیب التہذیب کی، پہلے یہ نقل کرتے ہیں قال ابن ابی حاتم ان ابی ذرا لم یسمع ابو قلابہ من علی ولا من عبداللہ بن عمر وقال ابو حاتم لم یسمع من ابی زید عمر بن اخطب ولا یعرف له تدلیس. اور حافظ کہتے ہیں وَهَذَا مِمَّا يُقَوِّي مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ اشْتِرَاطِ اللِّقَاءِ فِي التَّدْلِيسِ لَلْاِكْتِفَاءَ بِالْمُعَاصَرَةِ. کہتے ہیں کہ یہ اس قول سے تقویت ہوتی ہے اس قول کو کہ تدلیس کے لیے ملاقات شرط ہے، بعد معاصرت نہیں. معاصرت کا مسئلہ ہوگا تو وہاں کیا کھڑا ہو جائے گا مسئلہ؟ وہاں ارسال خفی کا، جیسے آگے آئے گی، وہاں ہوگا ارسال خفی کا کہ ارسال ہے، معاصرت بھی ہے، احتمال ہے سننے کا، لیکن سنا نہیں ہے. اس لیے یہاں اس کو ارسال خفی سے تعبیر کیا گیا ہے. تو یہاں بھی حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے الی اشتراط اللقاء فی التدلیس کہا ہے.
تدلیس کے لیے لقاء جو ہے نا وہ شرط ہے، صرف معاشرت نہیں. ہاں لیکن لفظ اوپر کیا ہے کہ لم یسمع من فلان، لم یسمع من فلان، لم یسمع من فلان. یہ لم یسمع کے تناظر میں یہ بات جو کہی گئی ہے تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لقاء سے مراد کیا ہے؟ سماع ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ یہ ہے بات. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. چلیے آگے بھائی. وَمَتَى وَقَعَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ، یہ صفحہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 226. وَمَتَى وَقَعَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ لَا تَجَوُّزَ فِيهَا كَانَ كَاذِبًا، اور جب صیغہ صریح واقعہ ہو اور اس میں تجوز نہ ہو. تجوز کے معنی حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کی ہے کہ تجوز یہ ہے، تجوز تو یہ اصل میں کہتے ہیں کہ کوئی اس میں احتمال نہ ہو. لا تجوز لا یحتمل، احتمال نہ ہو. اور وہ احتمال کیا ہے کہ وہ اس سے تعویلاً سماع کا معنی لیتے ہوں. جس طرح حسن بصری ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے حدثنا ابن عباس علی منبر البصرہ، حدثنا ابن عباس علی منبر بصرہ، منبر البصرہ. حالانکہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بصرہ میں تھے تو اس وقت حضرت حسن بصری کا حضرت ابن عباس سے سماع ہی نہیں. سب نفی کرتے ہیں کہ ابن عباس کا تو سماع نہیں ہے، تو یہ سماع کیسے ہو گیا؟ حدثنا کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں مراد حدثنا سے مراد حدث اہل بصرہ، یعنی یہ تجوز ہے، یہ احتمال ہے. یہ احتمال نہ ہو تو پھر جھوٹ ہے. بات سمجھے، فرق سمجھے نا؟ یعنی احتمال یہ ہے، اور یہ احتمال اور جگہ بھی ہے. مثال کے طور پر اللہ خطبنا عتبہ بن غزوان، وہی کہتے ہیں خطبنا عتبہ بن غزوان، حالانکہ یہاں بھی مراد اراد بہ اہل البصرہ. حسن بصری تھے نا، ہم کو خبر دی، ہم سے مراد ہے. اسی طرح حضرت حسن بصری کے بارے میں یہ روایت بھی آتی ہے حدثنا ابو ہریرہ، حدثنا ابو ہریرہ، جبکہ حضرت ابو ہریرہ سے حضرت حسن بصری نے سماع نہیں کیا. ہاں جی. اب سوال یہ ہے، ہیلا تو ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس کا جواز کیا ہے؟ اس تجوز کا کیا مطلب فائدہ ہے کہ اس کا جواز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے اس کا جواز ہے. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال جب آئے گا، دجال جب آئے گا تو وہ اہل ایمان کو قتل بھی کرے گا اور دوبارہ زندہ بھی کرے گا. تو ایک مومن سے جب اس کا سابقہ پڑے گا تو وہ اس کی یہ کرتوتیں دیکھنے کے بعد وہ کہے گا کہ مجھے تیرے دجال ہونے میں کوئی بھی شبہ نہیں، کیونکہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس کو تو نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان نہیں کی. یعنی اس سے مراد ہم امتیوں کو یہ حدیث نبی علیہ السلام نے بیان کی. تو اس سے یہ تجوز ہے، یعنی یہ محتمل ہے. بالکل اسی طرح جس طرح حضرت حسن کہتے ہیں کہ حدثنا اہل بلدنا، حدثنا اہل فلاں، تو یہ تجوز ہے حدثنا کے ساتھ.
سمجھے بات؟ لیکن ایک بات ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کیا نام ہے تہذیب میں سنن نسائی کی ایک روایت کے تناظر میں یہ بات کہہ دی ہے کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حسن بصری نے فی الجملہ حضرت ابو ہریرہ سے سماع کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے سماع کیا ہے۔ یہ حسن بصری کا ترجمہ لائے نا آپ تہذیب میں، یہ کتاب الفتن میں ہے، باب صفت الدجال، کہتے ہیں وواقع فی سنن النسائی من طریق ایوب عن الحسن عن ابی ہریرہ فی المختلعات قال الحسن لم اسمع من ابی ہریرہ غیر ھذا الحدیث، لم اسمع من ابی ہریرہ غیر ھذا الحدیث، کہ اس حدیث کے علاوہ اور میں نے کوئی نہیں ابو ہریرہ سے سنی۔ اور اسی کو نقل کر کے حافظ فرماتے ہیں وَهُوَ يُؤَيِّدُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْجُمْلَةِ، یہ بتلاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فی الجملہ، حضرت ابو ہریرہ سے فی الجملہ حضرت حسن نے سماع کیا ہے۔ یہ سنن نسائی کی باب الخلا ہے نا، باب الخلا، اس میں یہ روایت، اس میں یہ روایت، لیکن اب حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں لائیں تحفۃ الاشراف میں، آپ کو دکھاؤں گے ایک بات، تحفۃ الاشراف حضرت ابو ہریرہ کی مرویات ہیں، آخری جلدوں میں اوپر لکھا ہوا ہوگا ابو ہریرہ۔ قال النسائی الحسن لم یسمع من ابی ہریرہ شیئا وما ھذا انی لم اسمع ھذا الا من حدیث ابی ہریرہ۔ اب نسائی پکڑے نا نے مکتبہ سلفیہ کی طبع شدہ، یہ ہے روایت، قال الحسن، قال یعنی امام نسائی، الحسن لم، قال الحسن نہیں، حسن کہتے ہیں لم اسمعہ من غیر ابی ہریرہ، جس طرح کہ حافظ نے نقل کیا، لم اسمعہ من غیر ابی ہریرہ، قال ابو عبد الرحمن الحسن لم یسمع من ابی ہریرہ شیئا۔ اب اوپر کے کلام کے بعد اور اس کے باوصف پھر امام نسائی کہتے ہیں لم یسمع من الحسن ابی ہریرہ شیئا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور میں نے نہیں روایت سنی، وہ باقی جتنے ہیں پھر وہ کہاں گئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سنی ہے، قال الحسن لم اسمعہ من غیر ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کے علاوہ میں نے کسی اور سے یہ روایت نہیں سنی۔ اور اسی کی بنیاد پر حافظ کہتے ہیں کہ یہ روایت فی الجملہ حضرت حسن بصری کا ابو ہریرہ سے سماع کی دلیل ہے، فی الجملہ۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا، لیکن پہلا سوال وہی ہے کہ حسن بصری کا یہ قول نقل کرنے کے باوجود ساتھ ہی اب امام نسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ دونوں چیزیں بظاہر آپس میں کیا ہیں؟ شدید متضاد، نقل خود بھی کرتے ہیں اور اس کی تردید بھی خود کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کس میں؟ تحفۃ الاشراف میں، قال النسائی الحسن لم یسمع من ابی ہریرہ شیئا وما ھذا انی لم اسمع ھذا الا من حدیث ابی ہریرہ، ما ھذا اس کے باوجود، انی لم اسمع ھذا الا من حدیث ابی ہریرہ، کہ میں نے یہ حدیث ابو ہریرہ کے علاوہ نہیں، یعنی یہ سارا کلام جو ہے وہ کس کا ہے؟ امام نسائی کا ہے، یہ سارا کلام امام نسائی کا ہے۔ وہی یہ کہتے ہیں وما ھذا انی لم اسمع ھذا الا من حدیث ابی ہریرہ، سنا نہیں ہے
لیکن حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ بھی یہ روایت کسی اور سے مروی نہیں. یہ سارا کلام کس کا ہے گویا؟ امام نسائی کا ہے، جس کا نسائی کے نسخوں میں قدیم سے تحویل ہو گئی ہے. وہ قول کیا ہے؟ ایک حسن بصری کی طرف منسوب ہو گیا اور ایک حضرت امام نسائی کی طرف منسوب ہو گیا، دونوں میں تعارض پیدا ہو گیا. کہا ہے مولانا عطا اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہی شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اور بھی مرویات ہیں، لیکن وہ مرویات بھی اسی طرح ہیں. اگر یہ ہیں تو پھر یہ قول پھر ان کے مناقض، سمجھے یا نہیں؟ تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حدثنا کا لفظ بسا اوقات بول دیتے ہیں اور اس سے مراد خود اپنی ذات گرامی کو نہیں لیتے، بلکہ حدث اہل البصرہ مراد لیتے. اور یہ اسی کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تجوز سے تعبیر کیا ہے کہ اگر یہ تعویل نہ ہو، اگر اس کلام میں تعویل کی گنجائش نہ ہو تو یہ صریحاً کذب ہوگا. وہ جیسے رتن ہندی نہیں تھا جس نے کہا 6 7ویں صدی میں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی ہے اور یہ بھی سنی ہے، حالانکہ اس کے جھوٹ کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے اور سب نے یہ ذکر کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس وجہ عرض پر جتنے لوگ ہیں وہ 100 سال کے بعد نہیں رہیں گے. اگر رتن ہندی تھا اس وقت تو وہ 500-600 سال تک کیسے زندہ رہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی بنیاد پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بہرحال آپ کی خبر صحیح ہے، غلط ہو سکتی نہیں. یہ انسانوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں علی وجہ الارض جو بھی انسان ہیں وہ انسان. کس کا؟ نہیں، امام مزی کا کلام. امام مزی اللہ کے بندو، امام مزی کلام قلتوں کے ساتھ کرتے ہیں، جہاں کرتے ہیں وہ قلتوں کے ساتھ آگے بات کرتے ہیں. وہ سارا ایسا گبڑ چوڑ ہماری طرح نہیں کرتے. وَحُکْمُ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيسُ، کہتے ہیں کہ جس سے تدلیس ثابت ہو، اِذَا كَانَ عَدْلًا، جب کہ وہ عادل ہو، ان لا يقبل کیا ہے منہ، ہاں جی، ان لا يقبل منہ الا ما صرح فیہ بالتحدیث علی الاصح. کہتے ہیں کہ وہ عادل ہو مگر اس سے نہیں قبول کیا جائے گا مگر وہی جس میں وہ تحدیث کی صراحت کرے، سماع کی وضاحت کرے علی الاصح، صحیح قول کے مطابق. صحیح قول کے مطابق جب وہ تصریح سماع کرے تو پھر تو اتصال ہوگا، ورنہ اتصال نہیں سمجھا جائے گا. اس میں کیا ہے؟ انقطاع خفی سمجھا جائے گا، اور اس انقطاع خفی کو عام آدمی نہیں سمجھتا. بڑے بڑے ائمہ ہی سمجھ سکتے ہیں، دوسرے نہیں سمجھ سکتے. ہمارے ائمہ کرام رحمہم اللہ ہی کے سامنے تمام احادیث کا ذخیرہ تھا. ہمیں تو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا. میں نے کئی بار بتلایا کہ مثال کے طور پر قتادہ ہیں، ابو زبیر ہیں یا دوسرے حضرات سفیان ہیں، حشیم ہیں، یہ حضرات جو مدلسین میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کا انانا ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں کہاں اس کی تحدیث ثابت ہے یا نہیں ہے. یہ تو ہم ڈھونڈتے ہیں کتابوں میں، لیکن ان کو کتابوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. ان کے سامنے ساری اس کی مرویات اور ان کی کیفیات وہ کیا ہوتی تھی؟ سامنے یہاں اور نظر کے سامنے ہوتی. وہ یہ کہہ دیتے تھے، بتلا دیتے تھے کہ یہاں
تدلیس کار فرما ہے یا نہیں ہے۔